میں آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارا پروگرام الحمدللہ بڑا کامیاب رہا. صرف ایک کمی تھی کہ ہمارے قائد PZ ضمیر احمد صاحب نہیں ہونے کی وجہ سے ایک ہم لوگوں کو پورا ایک کمی محسوس ہوئی. الحمدللہ اس بار ٹوٹلی 11,680 حجاج اکرام جا رہے ہیں، اور اس بار جتنے بھی حجاج اکرام جا رہے ہیں ان کو ایک نئی تجربہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس بار بہت سارے سعودی گورنمنٹ نے بہت سارے نئے رولز امپلیمنٹ کیے، جس کے اندر مستورات کو الگ ہے، جینٹس مردوں کو الگ انتظام کیا گیا ہے، اور کھانے کا انتظام نہیں ہے وہاں پہ. اور ہم لوگ ایک 300 کیٹررز کو سعودی گورنمنٹ نے آئیڈینٹیفائی کری ہے، جو اسٹیٹ وائز ہمارے ایک 5 سے 10 کیٹررز ہیں جو ہم لوگ نے آئیڈینٹیفائی کر کے حاجیوں کے اختیار میں دیے ہیں کہ آپ کسی کو بھی چاہے تو آپ لے سکتے ہیں، وہ نہیں تو آپ جا کے وہاں پہ ہوٹلس میں کھا سکتے ہیں بول کے. تو یہ جو بہت بڑی ایک چینج ہے. اور آخر مومنٹ میں جنگ تو ابھی الحمدللہ رک گئی، لیکن ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ ایئر لائن جو ٹینڈر میں پارٹیسپیٹ کیے تھے ان کا پورا ایک ریٹ فکس ہو گیا تھا، اس کے بنیاد پر لاسٹ پیمنٹ لیے تھے حجاج اکرام پہ. پھر بھی فیول پرائز بڑھنے کی وجہ سے آخر میں ایئر لائنس والوں نے پورے مل کے بائیکاٹ کیا کہ ان کو لاس ہو رہا ہے اور حاجی کے اوپر ایک $250 بڑھانا بول کے. لیکن پھر بھی یہ بات فائنلی PMO آفس تک جا کے $100 کو سیٹلمنٹ ہوا، تو ہر حاجی $10,000 15 میں تک بن کے جانا ہے. تو بہت سارے چیزیں ابھی اچانک سعودی گورنمنٹ نے 12 سال سے 16 سال کے بچوں کا ویزا کینسل کر دیے تھے، لیکن پھر وہ لفٹ کرتے ہیں کر کے بولے ہیں. کل یہ پرسوں اچانک صبح میں بہت سارے بچے کرناٹک کے 20 پر 3 بچوں کا ویزا کینسل کر دیے تھے، پھر ابھی وہ ریوائیو کریں گے بول کے بولے، کیونکہ کل سنڈے تھا، آج منڈے ہے، تو کل ہم کو پکا پتہ چلے گا کہ وہ ریوائیو انشاءاللہ موسٹلی ریوائیو ہو جائے گا بچوں کا. ویسے اسمارٹ واچز دیا جا رہا ہے جس کے اندر ہر حاجی کو وہ واچ بڑی سہولت رہے گی، بڑی آسانی رہے گی ان کے رومز آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں، مینا میں ان کے ٹینٹس آئیڈینٹیفائی کرنے میں. اور اگر کہیں گم گئے، کہیں اچانک کچھ حادثہ ہو گیا تو وہ سبھی ایک SOS بول کے بٹن ہے، وہ دبانے سے ان کو ڈائریکٹلی حج مشن آف انڈیا کا جو کنٹرول روم ہے اس کو وہ اطلاع دیا جائے گا. تو آج جو چیف منسٹر صاحب آئے تھے یہ بڑی خوشی کا اظہار کیے، اور جو ہمارے 4 نئے حج ہاؤسز آ رہے ہیں اور وہ اوپنلی وہ بولے کہ اور حج کمیٹی کے لیے کیا مزید ضرورت ہے وہ میں ہیلپ کرتا ہوں کر کے وہ وعدہ کر کے گئے. تو الحمدللہ جو لاسٹ ٹائم بھی وہ بولے تھے وہ کر کے ہیں. ہمارے قائد PZ ضمیر احمد خان صاحب اس کو فالو اپ کر کے، ہمارے رحیم خان صاحب فالو کر کے، ہمارے تمام ممبران جو دن رات حج کمیٹی کے کامیابی کے لیے، اور جو حج کمیٹی کی پوری ہندوستان کے اندر پہلے نام آنے کے لیے، اس کے اندر ہمارے تمام ممبرز، بالخصوص ہمارے مجاہد بھی، ہمارے مزمل بھی، ہمارے واصل بھی، ہمارے تمام بنگلور کے شاہد بھی، اور علماء اکرام، اور پوری کرناٹک کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، الحمدللہ ان کا بڑا تعاون رہا. میں اس موقع پہ ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے تمام والنٹیئرز جو دن رات کام کر رہے ہیں صرف دعاؤں کے لیے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارے اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام کو اس پروگرام کو کامیاب کیے، اور تمام حجاج اکرام عافیت کے ساتھ جا کے پورا ارکان ادا کر کے اس سال کے حج کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے. اس کے ذریعے سے تمام جہاں میں جو پریشانی، تکلیف، جو ماحول چل رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ماحول کو اس حج کی برکت سے روک دے. ایسا سعودی حکومت کی طرف سے تبدیلیاں آئیں اس سال، تو الگ الگ مستورات کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ. تو دوسری ریاستوں سے جو حجاج گئے ہیں وہ پریشانیوں کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی فیملی الگ ہو گئی، عزیزیہ میں کہیں دور ڈال دیا گیا، دوسروں کو کہیں دور ڈال دیا. ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے اب الحمدللہ بہت سارے میں بھی دیکھا UP کے اندر، دلی کے لوگوں کو جو تھوڑے بلڈنگز میں پرابلم ہوئے، میں آلریڈی اس کمپلینٹ کو ہمارے جو کونسلر جنرل آف انڈیا ہے ان کو ریز کر کے ہوں، ان کے پاس میں ریز کر کے ہوں کہ ہمارے کرناٹک کے حجاج اکرام جتنے بھی جا رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا آسانی کی سہولت فرمائے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ
जितने भी हुज्जाज कराम जो मस्तूरात और जेंट्स के अलग हैं, एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर में बाजू बाजू देंगे बोल के वो वादा करके, तो मैं समझता हूँ हमारे जितने भी बिल्डिंग्स अलॉट होके हैं वो बिल्डिंग्स का थोड़ा बहुत जायज़ा लिया, तो उसके अंदर बिल्डिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे साथ में नहीं है लेकिन अलग अलग हैं, लेकिन बिल्डिंग्स अच्छे हैं। ये करीब है क्या जो फैमिलीज जाते हैं नहीं, करीब है, वैसा एक ही बिल्डिंग में देंगे, मर्द को एक ही बिल्डिंग में एक ही फ्लोर में देंगे। फिर 10,000 रुपये जो अफजूद रकम अदा करने के लिए जो नया सर्कुलर आया है उस पर MP नासिर हुसैन साहब ने आवाज उठाई है, जी, तो इजाफी चार्ज नहीं लगा सकते, तो इस पर मैं भी एक ऑलरेडी कंसर्न रेज किया हूँ सेंट्रल हज कमेटी को कि आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हाजी पूरा तैयारी के साथ पूरा उनके क्योंकि एक बार खाना पकाने की वहाँ इजाज़त नहीं है, पूरे हाजी तैयार होके पूरे उनका हर हाजी का एक बजट रहता है, वो बजट के तहत वो काम करके, तो आखिर में 10,000 जो बढ़ा है वो हमको भी नापसंद है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो की है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ये दे सकती थी, उनके लिए क्या भी बड़ा रकम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट में सब्सिडीज़ हुआ करते थे, जब से बीजेपी गवर्नमेंट है सब्सिडी नहीं है, तो ये जो $100 बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको वो खुद दबाव डालने के लिए यहाँ के MPs वगैरह से कोई राब्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद BZ जमीर अहमद साहब जो इलेक्शंस में बिजी हैं, आने के बाद इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से हमारे रहीम खान साहब हमारे चीफ मिनिस्टर के ज़रिए से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में दबाव डालेंगे। अब तक हुआ क्या दबाव? अभी हमारे नासिर हुसैन साहब ऑलरेडी दबाव डाल के हैं, तो हम लोग अभी इंशाल्लाह आइंदा और उसको जारी रखेंगे। मकामी MPs को एतमाद में लेकर इस पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो रियासती हज कमेटी की तरफ से कुछ स्टेप लिया गया? नहीं, सिर्फ हमारे जो नासिर हुसैन साहब उठाए वही अभी हम लोग। टोटल कितने प्रवास है जा रहे हैं? 30 पर एक कब तक चलेगा? 5 तारीख से शुरू होगा? 5 तारीख से शुरू होकर 20 पर 1 तारीख तक चलेगा। शुक्रिया। आप देख रहे हैं सदाए हिंद उर्दू।